بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ لوگوں نے اس کے لیے جگہ چھوڑنے میں دیر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بوڑھوں کی توقیر اور عزت نہ کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے پڑھنے سے 27 حصے زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جتنے دور سے چل کر نماز کے لیے آتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص نماز کا انتظار کرے اور پھر باجماعت امام کے ساتھ ادا کرے تو اسے اس شخص سے زیادہ ثواب ملے گا جس نے خود نماز پڑھی اور سو گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا، اسے ضرور پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں ادا کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف ایک کھنگار یعنی تھوک دیکھا تو شدید غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت آئی اور اسے کھرچ کر اس کی جگہ خوشبودار بوٹی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ مسجد کو صاف اور خوشبودار رکھنا عمدہ نیکیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میں اپنی امت سے 3 باتوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، حد سے زیادہ بخیلی، خواہش پرستی اور گمراہ امام یعنی حاکم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے
ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔